بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم جو پڑھ رہے تھے کتاب الطہارت، پاکی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، صفائی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس میں 8 مسئلے ہیں، 8 بڑی بڑی ہیڈنگ ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، اب ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعریف بتا رہے تھے، پاکی کس کو کہتے ہیں، پھر ہم نے بتایا کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی معنویہ تھی، دوسری حسیہ تھی۔ معنویہ مطلب طہارت القلب، دل کو صاف کرنا، گناہوں سے صاف کرنا، پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ حسیہ ہے، اس کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلے ہم نے اہمیت الطہارت پڑھی، وہ اقسام اور اس کی قسمیں بھی پڑھ لی ہم نے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، تعریف بتا رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، طہارت کا معنی کیا ہے۔ طہارت بولے تو طہارت کا مطلب کیا ہے، طہارت کا مطلب کیا ہے، وہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تعریف ہوا، طہارت کی تعریف، طہارت کا معنی، ٹھیک ہے۔ وہیا، اور طہارت، اور یہ یعنی طہارت فی اللغت، لغت میں یعنی اس کا جو ورڈ میننگ ہے، اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے، النظافت، ٹھیک ہے، صاف صفائی، والنزاہۃ من الاقدار، اور کیا کرنا، صفائی کرنا، من الاقدار، اقدار مطلب گندگی، النظافت صاف صفائی، والنزاہۃ اس کا بھی معنی صفائی ہے، صفائی، من الاقدار، اقدار مطلب گندگی، ٹھیک ہے۔ وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، صفائی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ورڈ میننگ کیا ہے، صفائی۔ تو صفائی کا مطلب کیا ہے، اس کا تفصیل بتا رہے، اس کے جو خلاصہ بتا رہے، رفع الحدث، رفع مطلب ہٹانا، ٹھیک ہے۔ الحدث مطلب گندگی، رفع الحدث گندگی کو ہٹانا، وزوال الخبث، خبث مطلب بھی گندگی ہے، ٹھیک ہے۔ رفع الحدث وزوال الخبث، دونوں کا معنی سیم ہے۔ رفع مطلب ہٹانا، الحدث گندگی کو، وزوال ہٹانا، الخبث گندگی کو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نیچے تفصیل سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رفع الحدث کا مطلب کیا ہے، والمراد بارتفاع الحدث، والمراد اور مراد ارتفاع الحدث، رفع الحدث یعنی گندگی کو ہٹانے سے مراد یہاں پہ کیا ہے، کوئی سی بھی گندگی کو ہٹانا مراد ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے، ازالۃ الوصف المانع من الصلاۃ، ازالت ہٹانا، الوصف المانع روکنے والی وصف، روکنے والی چیز، من الصلاۃ پانی سے، یعنی ازالۃ الوصف المانع من الصلاۃ، جو نماز سے روکتی ہیں وہ چیزوں کو ہٹانا، کس سے ہٹانا، استعمال کرتے ہوئے، الماء پانی کو، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں نماز سے روکتی ہیں اس کو پانی کے ذریعے ہٹانا، فی جمیع البدنی، جو بدن کے اوپر لگا ہے، راستوں اوپر لگا ہے، گھر کے اوپر لگا ہے، اس کو صاف نہیں کرنا، بدن پر جو لگا ہے، بدن پر نماز سے روکنے والی چیزوں کو پانی کے ذریعے ہٹانے کو ارتفاع الحدث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کان الحدث اکبر، چاہے تو ان کانا اگرچہ، الحدث گندگی کیا ہو، اکبر ہو۔ ہم نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ حدث اکبر، حدث اصغر کس کو کہتے ہیں، جس نے نہیں پڑھا وہ جا کر ویڈیو دیکھنا ہے دوبارہ، حدث اکبر اور حدث اصغر کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر چاہے تو حدث اکبر ہو، و ان کانا حدث اصغر، اگر چاہے تو حدث اصغر ہو، پانی کے ذریعے کیا کرنا، بدن سے گندگی کو ہٹانا، چاہے وہ حدث اکبر ہو چاہے وہ حدث اصغر ہو، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے، ارتفاع الحدث، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں، یکفی کافی ہے، مرورہ پانی کا بہانا، علی اعضاء الوضوء بنیتی، اگر وضو کے نیت سے ہم پانی کو بہائیں وہ بھی کافی ہے، یعنی وضو کرنا بھی کافی ہے۔ تو آگے اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اگر حدث اصغر ہو، حدث اصغر ہو، اکبر ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، ہم کیا کریں گے، پانی کے ذریعے صاف کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، یکفی مرورہ علی اعضاء الوضوء بنیتی، اگر وضو کر لیے ہم تو بھی پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے،
وَإِن فُقِدَ الْمَاءُ اگر پانی نہیں ملا، فقیدہ مطلب کھو گیا یا نہیں ملا، وَإِن فُقِدَ اگر پایا نہیں گیا، کھو گیا، الماء پانی کھو گیا، او یا تو، او کا مطلب یا تو، عجزا عاجز آ گیا، نہیں سکتا ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، عجزا انہو استعمال ما ینوب عنہ، ٹھیک ہے، عجزا کیا ہو گیا، عاجز آ گیا، پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، انہو پانی سے، پانی انہو مطلب پانی سے، عجزا انہو پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، اگر پانی نہیں ملا، وَإِن فُقِدَ الْمَاءُ پانی نہیں ملا، او عجز انہو یا پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا، استعمل وہ استعمال کرے گا، ما ینوب عنہ پانی کے بدلے کچھ اور ہے وہ استعمال کرے گا، وہ کیا ہے، وَهُوَ التُّرَابُ وہ مٹی ہے، اگر پانی نہیں ملا تو کیا کرے گا، مٹی سے تیمم کرے گا، تیمم انشاءاللہ ہم بتائیں گے، پانی نہیں ملا تو اس کے بدلے میں مٹی استعمال کرے گا اگر پانی نہیں ملا، علی الصفۃ المأمور بها شرعا جس طرح علی الصفۃ اس طریقے سے المأمور اسے حکم دیا گیا ہے، بہا مطلب وہ صفت کے بارے میں اس کو حکم دیا گیا ہے، شرعاً یعنی شرع میں، اسلام میں، دین میں جیسے بتایا گیا ہے کہ مٹی کو ہم اس طرح استعمال کریں گے، اس طرح اس سے پاکی حاصل کریں گے، مٹی سے ہم پاکی اس طرح حاصل کریں گے، اس کو اپناتے ہوئے شرع نے جیسے بیان کیا گیا ہے، دین نے جیسے بتایا ہے، اس کو اپناتے ہوئے وہ کیا کرے گا، تیمم کرے گا، وہ پانی مٹی سے پاکی حاصل کرے گا، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا وَسَيَأْتِي اور آئے گا، ذِكْرُهَا پانی سے، مٹی سے کس طرح پاکی حاصل کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آگے بتایا جائے گا انشاءاللہ، فی باب التیمم تیمم کے باب میں، ٹھیک ہے، وہ آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں، وَالْمُرَادُ بِزَوَالِ الْخَبَثِ اور زوال الخبث یعنی گندگی کو ہٹانا، اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب ہے زوال النجاستی گندگی کو ہٹانا، من البدنی بدن سے، والثوبی اور کپڑے سے، والمکانی جگہ سے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، زوال الخبثی سے مراد زوال النجاست ہے، نجاست ہٹانا، من البدنی بدن سے، ثوب کپڑے سے، والمکانی گھر سے، ٹھیک ہے، فالطہارۃ الحسیہ والطہارۃ الحسیہ فالطہارۃ الحسیہ اور طہارت الحسیہ کیا ہے، علی نوعین دو طرح کی ہے، طہارت المعنویہ ہم نے کہا تھا کیا ہے، دل کو گناہوں سے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ طہارت المعنویہ، طہارت الحسیہ جو کہا تھا ہم آگے بیان کریں گے، اب شروع کرتے ہیں۔ طہارت الحسیہ دو طرح سے، طہارت حدث و تختص بالبدن، طہارت ٹھیک ہے، طہارت و حدث، حدث سے پاک ہونا، حدث اکبر، حدث اصغر، جو دو چیز ہم نے پڑھی تھی پہلی کلاس میں، حدث اصغر، حدث اکبر سے پاک ہونا، وہ تختص اور یہ خاص ہے بالبدن، بدن سے خاص ہے، حدث اکبر حدث اصغر کس سے خاص ہے، بدن سے خاص ہے، وہ طہارت خبث اور طہارت خبث جو ہم نے کہا وہ ہے، وہ تکون فی البدن والثوب والمکان، ٹھیک ہے، دو طرح سے ہم نے بتایا تھا، یہ دو طرح کی ہے، طہارت حسیہ دو طرح کی ہے، پہلی کیا ہے، طہارت حدث ہے، ٹھیک ہے، پہلی طہارت حدث ہے، دوسری طہارت خبث ہے۔ طہارت حدث جو ہے بدن سے خاص ہے، حدث اکبر ہوگی، حدث اکبر ہوگی تو یہ بدن سے خاص ہے، اور طہارت خبث جو ہے، جو ہم بولتے ہیں دعا پڑھتے ہیں خبث من والخبائث باتھ روم جاتے ہوئے، تو وہ طہارت خبث مطلب کیا ہے، وہ تکون اور یہ ہوگا فی البدنی بدن میں ہوگا، والثوبی کپڑے میں ہوگا، والمکانی اور جگہ پہ ہوگا جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، والحدث علی نوعین طہارت الحسیہ دو طرح کی ہے اور حدث بھی دو طرح کی ہے، حدث اصغر ہم نے پچھلے سال پڑھا تھا، حدث اصغر کیا ہے، اس سال ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں، حدث کیا ہے، دو طرح کی ہے، والحدث علی نوعین مطلب دو طرح کی، الحدث دو طرح کے ہیں،
حدث اصغر حدث اصغر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ما یجب بہ الوضو جس کے لگنے سے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی حدث اصغر وہ ہے جو گندگی اگر لگ گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ حدث اکبر دوسرا حدث اکبر ہے. حدث اصغر کیا؟ پہلا حدث اصغر ہے، دوسرا حدث اکبر ہے. پہلا حدث اصغر ہے. حدث کی دو قسمیں ہیں، پہلا حدث اصغر، دوسری حدث اکبر. حدث اصغر جس کے ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حدث اکبر جس کے ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، مطلب نہانا ضروری ہوتا ہے، وضو کافی نہیں ہوگا، نہانا ضروری ہے، ٹھیک ہے. حدث اصغر میں کیا ہوگا؟ اگر کچھ ہوا تو وضو کیے تو کافی ہو جائے گا، لیکن حدث اکبر کیا ہے؟ اس میں نہانا ہی ضروری ہے، وضو کرنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ والخبث علی ثلاثۃ انواع. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے طہارت الحسیہ کے بارے میں پڑھ لیا ہے، وہ دو طرح کے ہیں، طہارت خبث اور طہارت حدث، دو طرح کے ہو گئی. اس کے بعد ہم نے پڑھا والحدث علی نوعین، حدث دو طرح کی ہے، حدث اکبر، حدث اصغر. اب ہم پڑھ رہے ہیں خبث کتنی طرح کی ہے؟ خبث تین طرح کی ہیں. پہلی کیا ہے؟ خبث یجب غسلہ. خبث کیا ہے؟ وہ گندگی جس سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. خبث جو ہے تین طرح کی ہے، وہ گندگی جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، پہلی یہ ہو گئی. وخبث یجب نضحہ. دوسری گندگی جس سے کیا ہے؟ دھونا واجب ہو جاتا ہے. پہلا دھونا واجب ہو جاتا ہے، دوسرا کیا ہے؟ جھاڑنا بولتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، جھاڑتے نا کچھ لگ جاتا ہے کپڑے پہ تو جھاڑنا واجب ہو جاتا ہے. پہلے میں کیا ہے؟ نہانا واجب ہو جاتا ہے. یجب غسلہ، غسل مطلب نہانا واجب ہو جاتا ہے. وخبث اور گندگی یجب نضجہ، نضحہ، نضح مطلب جھاڑنا، اس کو کیا کرنا؟ ہم اچھے سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ناخن سے جھاڑتے ہیں، وہ واجب ہو جاتا ہے. وخبث یجب مسحہ، اور گندگی واجب ہو جاتا ہے مسحہ، مسح کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو ہم نے پڑھا آج بہت کچھ، ہم نے آج پڑھا ہے. پہلا کیا ہے؟ اصطلاحی معنی پڑھا، تعریف پڑھی لغت اور اصطلاح میں. لغت میں صفائی کو کہتے ہیں، اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ گندگی کو ہٹانے کو کہتے ہیں. اور ارتفاعی الحدث سے مراد کیا ہے؟ کہ جو گندگی لگ گئی ہے اس کو، جو نماز سے روک رہی ہے، اس کو ہم پانی کے ذریعے ہٹانا، چاہے وہ حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو. وضو سے بھی کیا ہوتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے. اگر پانی نہیں ملا تو مٹی سے صاف کریں گے، مٹی سے کیسے صاف کریں گے وہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور زوال الخبث سے مراد کیا ہے؟ بدن، کپڑا اور جگہ سے گندگی کو صاف کرنا. طہارت الحسیہ دو طرح کے ہیں، طہارت حدث جو بدن سے خاص ہے، اور طہارت خبث جو بدن، کپڑا اور جگہ سے خاص ہے. اور حدث دو طرح کی ہیں، حدث اصغر جس سے وضو واجب ہو جاتا ہے، حدث اکبر اور جس کے لگنے سے غسل کرنا ضروری ہے، نہانا ضروری ہے. والخبث علی ثلاثۃ انواع، اور گندگی تین طرح کی ہیں. پہلی کیا ہے؟ جس سے وہ گندگی لگ گئی تو نہانا واجب ہو جائے گا، نہانا ہی ضروری ہے. اور دوسری گندگی لگ گئی تو اسے ناخن سے کریدنا، جھاڑنا بولتے ہیں ہم ان کو، کیا کریں؟ ناخن سے اس کو کھرچنا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ وہ گندگی جس سے مسح کرنا، خالی ایسے جھاڑ دینا ہی کافی ہے، مسح کرنا صرف ہاتھ پھیر دینا کافی ہے، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے بہت کچھ پڑھا، امید ہے آپ لوگوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.